اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور صدقات وصول کرنے والے کے لیے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کو چھڑانے میں، مقروض لوگوں کی مدد کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 64۔ یہاں صدقات سے زکوٰۃ ہی مراد ہے، کیونکہ آیت کے آخر میں ان کو فریضتاً کہا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں صلاح و زکوٰۃ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مومنوں کی اجتماعیت کو مربوط و مستحکم رکھنے میں اقامت صلاح کا اہم کردار ہے، جبکہ مومن معاشرے کے اقتصادی نظام میں زکوٰۃ بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اسلام میں نظام زکوٰۃ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ معاشرے کے تنگ دست طبقے کو پیشہ ور بھکاری بن جانے سے بچایا جائے، اور امداد یا قرض حسنہ کے ذریعے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا جائے، تاکہ معاشرے میں غربت و افلاس کا بتدریج خاتمہ کیا جا سکے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف پر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ اس نظام کے عملی پہلو کے لیے رہنما اصول ہیں۔ ان میں صدقات کے 8 مصارف بتا کر منافقوں کے اعتراضات کا مکمل جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ ان مصارف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فقراء، جمع ہے فقیر کی، جس کے معنی ہیں محتاج یا ضرورت مند، جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے وسائل نہ رکھتے ہوں اور کسب معاش کے لیے کچھ کرنے سے بھی معذور ہوں، چنانچہ دوسروں سے سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 2، مساکین، جمع ہے مسکین کی، اس کے لغوی معنی بھی حاجت مند کے ہی ہیں جو اوپر بتائے گئے، لیکن اصطلاحاً مساکین ان کو کہا جاتا ہے جو کسب معاش کے لیے محنت تو کرتے ہیں، لیکن ان کے وسائل ان کے ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے، اور وہ تعفف یعنی عزت نفس اور غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی سے کچھ سوال نہیں کرتے۔ مساکین اور عام فقراء میں یہی فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو 1-2 کھجور یا 1-2 لقموں کے لیے در بدر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يسألون الناس الحافا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 کی تلاوت کی، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ البقرہ۔ نمبر 3، عاملین، وہ کارندے جو اسلامی ریاست کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مامور ہوں، ان کو اس رقم سے معاوضہ دیا جائے گا، اگرچہ وہ اس کے حاجت مند نہ ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں کہتا کہ یہ اس کو دے دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ اس کو دے دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے لو اور مالدار بنو اور اس کو صدقہ کر دو۔ اس مال میں سے جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم اس کے منتظر نہ ہو اور نہ مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو، اور جو نہ آئے تو اس کے پیچھے اپنے دل کو نہ لگاؤ، بحوالہ بخاری کتاب الاحکام باب رزق الحکام والعاملین علیہا۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب، نئے ایمان والے یا کمزور ایمان کے حامل افراد صدقات کے ذریعے جن کی تالیف قلب مقصود ہو تاکہ ان کو اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کیا جائے۔ نمبر 5، رقاب، گردنیں آزاد کرانا، یعنی صدقات کی رقم سے غلام آزاد کرانا یا فدیہ دے کر جنگی قیدی رہا کرانا۔ نمبر 6، غارمین، غارم کی جمع ہے اور اس کے معنی مقروض کے ہیں، صدقات کی مد سے مقروض کا بوجھ اتارا جائے یا کم کیا جائے۔ نمبر 7، سبیل اللہ،
دعوت دین و اشاعت دین کے اخراجات کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسلحہ، سواریاں اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی کے لیے صدقات کی رقم کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 8، ابن السبیل، مسافر جو دوران سفر ضرورت مند ہو جائے، خواہ حالت قیام میں یعنی اپنے گھر پر وہ باوسائل ہی ہو، اس کی امداد کے لیے صدقات کی رقم استعمال کی جائے۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان یعنی منافقین میں بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو یہ کہہ کر ایذا دیتے ہیں کہ یہ کان یعنی کا کچا ہے، کہہ دو کہ اس کا کان ہونا تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں پر اعتماد کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 65، کان ہونا یا کان کا کچا ہونا اسے کہا جاتا ہے جو ہر بات پر کان دھرے اور سن کر اس پر کارروائی کرے۔ انبیاء علیہم السلام تو بلا شبہ ذہانت و فراست میں اعلیٰ ترین مقام پر ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی حلم اور عفو درگزر کی اعلیٰ صفات سے بھی متصف ہوتے ہیں۔ منافق جہاد سے بچنے کے لیے مختلف عذر پیش کرتے اور بہانے بنا کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ ترحم ان کی حرکتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیتے۔ اس پر بعض منافق طنز کرتے تھے کہ یہ ایسے سادہ لوح ہیں کہ ہر بات سن لیتے ہیں۔ مخلص مومن ان کی شرانگیز باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تو ان کا یہ طعن و طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اذیت کا باعث ہوتا۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، وہ اگر تمہارے حیلے بہانے نہ سنتے یا ان کو مسترد کر دیتے اور تمہیں بیٹھ رہنے کی اجازت نہ دیتے بلکہ منافقانہ روش پر تمہاری گرفت کرتے تو یہ تمہاری رسوائی اور پریشانی کا باعث ہو جاتا۔ حاشیہ نمبر 66، ان کو واضح کیا گیا کہ ہمارا نبی تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے، وہ باتیں تو سب کی سن لیتا ہے لیکن اس کا پورا اعتماد مومنوں پر ہی ہے۔ مومنوں کے ذریعے جو تمہاری سازشوں کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں وہ ان پر اعتبار کرتا ہے۔ یہ بات بھی منافقوں کے اضطراب کا باعث تھی۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے اہل ایمان کی تربیت کر رہا ہے اور ان کو اعلیٰ اخلاق و اوصاف سے آراستہ کر کے بلند منصب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں ان کی فلاح کا ذریعہ ہے اور بلا شبہ وہ ان کے لیے سراپائے رحمت ہے اور اس کی بعثت ان کے لیے عظیم نعمت ہے، لیکن بدبختو تم اللہ کی اس نعمت کے ناقدرے ہو اور اس کی رحمت سے یکسر محروم ہو۔ حاشیہ نمبر 67، منافقوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ذرا اپنی روش پر تو غور کریں۔ اپنے دشمن شیطان کی پیروی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اس طرح دے رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ یعنی ایمان والو، یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ یعنی سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق تھا کہ یہ ان کو راضی کرتے۔ حاشیہ نمبر 68، ان آیات میں پھر منافقوں کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اوپر بتایا گیا تھا کہ ان کو دنیا کے مفادات ہی عزیز تھے اور ایمان کے معاملے میں یہ تذبذب کا شکار رہتے تھے۔ کفر و اسلام کی کشمکش کے اس فیصلہ کن مرحلے میں بھی جہاد کے لیے نکلنے سے گریزاں تھے اور حیلے بہانے تراش کر پیچھے رہ گئے تھے۔ مدینہ میں رہ جانے کے بعد اسلام کے خلاف سازش کرنے اور کفار سے ساز باز میں مشغول رہتے تھے، تاہم معاشرے میں اپنا مقام بحال رکھنے اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہر معاملے میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ مومنوں کو ان منافقوں کے اصل چہرے دکھائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ
ان کی قسموں میں کوئی خلوص اور سچائی نہیں، یہ تو محض دنیاوی خسارے سے بچنے کے لیے اور مومنوں کو راضی و مطمئن رکھنے کے لیے قسمیں کھا کر ایمان و اخلاص کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اگر یہ سچے مومن ہوتے اور ان کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا اور انہیں یوم حساب کی فکر ہوتی تو ان کے طرز عمل سے اس کا اظہار ہوتا، پھر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کا مطمع نظر ہوتی اور دکھاوے کے لیے قسمیں نہ کھاتے بلکہ اپنے غلط طرز عمل پر توبہ کرتے اور برضا و رغبت ہر مرحلے میں جان و مال اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار رہتے۔ اس کے برعکس یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ حاشیہ نمبر 69۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ آگاہ رہیں کہ آزمائش کے طور پر ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن یہ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ و رسول کی مخالفت کرنے کا انجام نار جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ آج یہ قسمیں کھا کھا کر اس دنیا کی رسوائی سے تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے طرز عمل پر مطمئن بھی ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی رسوائی اس سے کہیں زیادہ شدید و عظیم ہوگی۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان یعنی مومنوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی بات سے ان یعنی مومنوں کو آگاہ کر دے، یعنی اے نبی ان سے کہو کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اس بات کو ظاہر کرنے ہی والا ہے جس کے ظاہر ہونے کا تمہیں ڈر ہے۔ حاشیہ نمبر 70۔ منافق ایمان کے معاملے میں غیر سنجیدہ تھے، ان کا ایمان زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کی حد تک ہی تھا، وہ جان و مال کی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھنے سے کتراتے تھے۔ اس کے برعکس مخلص مومن عزیمت کی راہ پر تھے، وہ دل کھول کر انفاق بھی کرتے تھے اور غزوہ تبوک کے لیے جوش و خروش سے تیاری میں مصروف نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال منافقین کے لیے سبکی اور ذہنی کوفت کا باعث تھی، لہٰذا وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے تمسخرانہ انداز اختیار کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر تنقید کرتے اور طنزاً نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے ان کے خبث باطن کا اظہار ہوتا۔ البتہ وہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پردہ فاش کر دے اور ان کی مذموم منافقانہ سوچ اور اسلام اور مومنوں کے لیے ان کے دلوں کا پوشیدہ بغض و عناد کھول کر بیان کر دے، جو مومنوں میں ان کی مزید سبکی اور رسوائی کا باعث ہو۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے طرز عمل سے باز نہیں آتے تو نہ آؤ، اللہ تعالیٰ جلدی وحی کے ذریعے تمہارے نفاق کا پردہ چاک کر دے گا اور وہ سب ظاہر کر دے گا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر تو ان سے پوچھ لے یعنی کہ کیا باتیں کر رہے ہو تو فوراً کہہ دیں گے کہ ہم تو محض ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول ہی سے مذاق کر رہے تھے؟ حاشیہ نمبر 71۔ جب ان کی حرکات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے کہ یہ تو ہم ہنسی مذاق کے طور پر ہی کر رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ تم ایسے غیر سنجیدہ لوگ ہو اور عذاب الہی سے اس قدر بے خوف ہو کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے رسول کو ہی ہنسی مذاق کا ہدف بنایا ہوا ہے، اور اس طرح مومنوں کی اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر ان کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اب بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ حاشیہ نمبر 72۔ ان کو مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حیلے بہانے نہ تراشو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، زبان سے ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل تو ہو گئے تھے لیکن اس کا عملی ثبوت نہ دے سکے، اور اب تو تمہاری سرکشی اور طنز و استہزاء کی روش اور کفار سے ساز باز اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ تم کافر ہی ہو اور تمہارے زبانی اقرار کی کوئی وقت نہیں۔ تمہاری حیلہ سازیاں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکیں گی، اور تم میں سے ایک گروہ کو جو اسلام کی مخالفت میں حد سے بڑھ گیا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا، اور دوسرے گروہ کے معاملے میں عفو درگزر سے کام لے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر کے اصلاح کر لی ہے، یا وہ جو اصلاح کی طرف مائل ہیں تاکہ انہیں توبہ اور اصلاح کر لینے کا موقع ملے۔